طارق صاحب اب یہ بات تو ہے، اس کے اوپر بہت بحث ہم آلریڈی ٹی وی پہ بھی کر چکے ہیں، یہ جو غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے یہ وضاحت طلب ضرور ہے بات، لیکن آپ لوگوں کے پاس پاسبل آپشنز کیا ہیں اگر سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں کوئی اس قسم کا فیصلہ آتا کہ واپسی کی طرف جایا جائے اور آگے ہی انتخابات کے حوالے سے ہی بات کی جائے؟ میں عام طور پہ ہم عدالتی ریمارکس کو کوٹ کر کے اس کے اوپر تو نہیں بات کرتے کیونکہ عدالتی فیصلے کا انتظار رہتا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جلنا چاہتے ہیں، نگراں حکومت کا قیام اس کیس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو طارق فضل صاحب آپ لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے اس کے اوپر احتجاج کرنے کے کہ ہمیں غدار نہ کہا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ لیکن سیاست میں یہ سب سے کمزور اور بزدل آدمی ہوتا ہے وہ اپنے سیاسی ریس پہ غداری کا الزام لگاتا ہے۔ یہ گھٹیا سیاسی روایت ہے کہ جب جب استعمال کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلط کیا گیا، اور اب تو آپ یعنی 195 قومی اسمبلی اگر حکومت کے خلاف ہے اور حکومت انہیں غدار کہہ رہی ہے تو اس سے زیادہ سمجھتا کہ شرم کی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں، آج میں تو فزیکلی شریک نہیں ہوں، اپنے ایک دوست ساتھ سے میں نے کہا اگر آپ نے اس پروگرام میں میرے سامنے مجھے یا میری جماعت کو غدار کہا تو میں آپ کو اور آپ کے باپ کو 10 دفعہ غدار کہوں گا۔ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو غدار ڈکلیئر کرے۔ ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ محب وطن سمجھتے ہیں، کسی کو ہمارے ایمان پہ یا ہمارے ملک کے ساتھ محبت پہ شک کرنے کا اور اسے چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سیاست سیاسی اصولوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور سیاسی اپنے اپنے نظریات ہیں ان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ غداری کے فتوے، کافر ہونے کے فتوے اس وقت لگائے جاتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، اور جب آپ کے پاس پولیٹیکلی کوئی پتہ نہیں رہتا کھیلنے کے لیے، سیاست میں کوئی پتہ نہیں رہتا کھیلنے کے لیے، آخری پتہ جو ہے وہ کافر ہونے کا یا غدار ہونے کا وہ لگایا جاتا ہے، جو موجودہ حالات میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے پولیٹیکل ڈبیٹ کی، دوسرا سوال آپ کا، لیکن بات یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر موشن لائی گئی، منظور ہو گئی، آخری دن ووٹنگ کا تھا، اس دن اسپیکر کے پاس سوائے ووٹنگ کی اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن تھی جو انہوں نے پوری کرنی تھی۔ انہوں نے اپنی قیادت پہ کہنے پہ کانسٹیٹیوشن سے وائلیٹ کیا، آئین سے انحراف کیا، آئین کا مذاق اڑایا۔ یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں ایک چیز آ گئی ہے ریکارڈ کے اوپر۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی اس وقت مل ملا کے حالات ایسے بنے کہ انہیں پھانسی دے دی گئی۔ آج اس پھانسی کو دفاع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ایون کوئی سپریم کورٹ کا جج بھی آج نہیں کہتا کہ وہ پھانسی جو ہے کوئی لیگل پھانسی تھی یا جائز سزا دی گئی ہے۔ تو جو آنے والا وقت ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ عمران خان صاحب کو میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں میں نے سیکھ لیا اس چیپٹر سے اور اب میں الیکٹیبلز کی سیاست بھی نہیں کروں گا اور بندے خود چوز کروں گا جو ایسے ثابت نہ ہو۔ یہ بیان تو انہوں نے دیا ہے لیکن مجھے کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابھی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ قائم کیا کہ میری اپوزیشن کے ساتھ آپ یہ ایک ایڈجسٹمنٹ کرا دیں کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں تو میں اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ وہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے دو دن پہلے بیان دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا کہ میں اپوزیشن کو منا لوں گی۔ جب اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی رابطہ نہیں کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میرے کوئی دوست ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے رابطہ کیا ہوگا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ نہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب نے سدا رہنا ہے، اب تو خیر چلی گئی ہے ان سے، نہ اس دنیا میں انہوں نے رہنا ہے، نہ کسی نے رہنا ہے، نہ پی ایم کی کرسی پہ نہ دنیا پہ۔ آپ اپنی ایک ذات کے لیے ایک ملک کے آئین سے کھیل رہے ہیں، ایک ملک کے سسٹم سے کھیل رہے ہیں، ملک کی جمہوریت سے کھیل رہے ہیں، ملک کی پارلیمنٹ سے کھیل رہے ہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کھیل رہے ہیں، باہر پاکستان کے جو تعلقات ہے بیرونی دنیا میں ان سے آپ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے ایک مذہبی تنظیم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں فرانس کے سفیر کو گستاخانہ خاکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو گستاخی انہوں نے کی، میں فرانس کے سفیر کو باہر نکال دوں گا۔ لیکن جب آپ ان سے نہیں نکالا اس کے بعد آپ کی انٹرویو موجود ہے ٹی وی کے اوپر کہ اگر فرانس کے سفیر کو میں نے باہر لیکن وہ مطالبہ بھی درست نہیں تھا طارق صاحب، ہمیں پرنسپل بات کرنی چاہیے۔ اس وقت وہ بڑے ان ریزنیبل ہو رہے تھے جو پروٹیسٹرز تھے۔ میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں میڈم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اگر میں نے فرانس کے سفیر کو باہر نکالا تو پورا یورپ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہماری ایکسپورٹ خراب ہو جائیں گی۔ اس وقت یورپ کا دباؤ اتنا زیادہ تھا، آپ یورپین دباؤ سے ڈر گئے۔ اچھا آپ جناب امریکہ کا آپ اس کو بیچ میں لے آئے ہیں،
صرف اپنی تحریک عدم اعتماد کو بچانے کے لیے آپ نے پاکستان کا انٹرسٹ داؤ پہ لگایا، پاکستان کے آئین کو آپ نے توڑا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے آئین کو لوگ پورے پاکستان میں توڑ رہے ہیں، میڈم افسا ان کے خلاف پاکستان کی افواج اور انٹیلیجنس کے ادارے کارروائیاں کر رہے ہیں. انہیں ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے، اور آج یہ کام آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ فاٹا میں، وزیرستان میں، بلوچستان میں، سندھ میں جو لوگ ابھی پچھلے دنوں نعرے لگا رہے تھے کہ ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، ان میں اور آپ کے عمران خان صاحب میں کیا فرق ہے؟